سعودی عرب جیسے مقدس سرزمین پر پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے ایسے بدلاؤ دیکھے، ایسی فحاشی اور بے حیائی کو پروموٹ ہوتے دیکھا جس کا تصور کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ پچھلی سال لائیو میوزک کلاسز کا آغاز کیا گیا جس میں بچوں کو میوزک انسٹرومنٹ گھر بیٹھے سکھائے جائیں گے، اور اب اس کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس بے حیائی پر مبنی شو کو سعودی آئیڈل کا نام دیا گیا تھا۔ اس ٹیلنٹ سے مراد ان لوگوں کو اوپر لانا ہے جن کو ناچ گانے کا شوق ہو اور دوسروں کے لیے بھی انسپائریشن بنے۔ ان شوز کو ہوسٹ کرنے والوں کی سوچ سے لباس تک لبرل ازم کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس شو کی ٹیم میں عراقی اور سعودی سنگرز اور کمپوزر شامل ہیں جس کو محمد بن سلمان اور ان کی ٹیم نے مل کر پیش کیا، جس کو 2 مرحلوں میں مکمل کیا گیا تھا۔ پہلا سیزن دسمبر میں ہوا اور پھر جنوری میں لائیو نشر کیا گیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس مقدس سرزمین پر ایک طرف خانہ کعبہ میں طواف چل رہا تھا اور دوسری طرف ناچ گانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ لوگ اس مقدس سرزمین پر آئیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اور اس کو جج کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہوں گے۔ محمد بن سلمان کا مقصد ہی یہی ہے کہ تمام اسلامی قوانین کو ختم کر کے اس ملک کو جلد لبرل ملک بنا دیا جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ بہت جلد آئل کی پیداوار ختم ہو جائے گی، جو کہ اب تک سعودی عرب کی اکانومی کا سب سے اہم عنصر ہے، جس کی وجہ سے دبئی کی اکانومی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس کو دبئی کی طرح ٹورسٹ سٹی بنا کر یہاں سے بھرپور پیسہ کمایا جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ جب تک یہ ملک اسلامی قوانین کے مطابق چلے گا تو کوئی ویسٹرن ٹورسٹ یہاں نہیں آئے گا۔ اسی لیے ان لوگوں کو اپنے گھر اور کلچر کا احساس کروانا ضروری ہے۔ ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ کوئی قوم اگر لبرل بن جائے، شراب اور جوئے کے اڈے کھول لے، تو وہ قوم بہت مہذب اور کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہیں، کوئی بھی قوم اپنی ریسرچ اور نئی ٹیکنالوجی سے کامیاب بنتی ہے۔ مثال کے طور پر چائنا یا امریکہ، جو بھی نیا انفراسٹرکچر سعودیہ میں بن رہا ہے وہ یا تو امریکہ یا اسرائیلی فنڈنگ سے ہی بنتا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ حالات قرب قیامت کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کو چلا رہے ہیں۔ یہاں بھی دادا پردادا والی حکومت بن رہی ہے، باپ اگر فوت ہو جائے تو بیٹا بادشاہ، جبکہ محمد بن سلمان کے دونوں بھائیوں کو بھی بہت ہی بڑے عہدے دیے گئے ہیں، جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شاہی خاندان میں اقتدار کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے۔ شاہ سلمان کو خطرہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد اقتدار پر لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی زندگی میں اقتدار تقسیم کر دیا۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانی یہ بھی ہے کہ ایک شہزادے کی موت کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان جنگ شروع ہوگی اور لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، لوگ آپس میں لڑنے لگیں گے، اور اسی دوران امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اس وقت ان کے سامنے 3 گروہ بن جائیں گے، ایک ان کی خلافت کا انکار کریں گے، دوسرا ان سے جنگ کرے گا، اور تیسرا گروہ جو خراسان سے ان کی مدد کے لیے نکلے گا۔ یہ گروہ انڈیا، پاکستان اور افغانستان سے کالے جھنڈے لے کر نکلے گا، اور ان کو ایک نیا خلیفہ چاہیے ہوگا جس کے ہاتھ پر یہ لوگ بیعت کریں گے۔ اور وہ خلیفہ ان کو بیت اللہ میں ملیں گے جو کہ امام مہدی ہوں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یوتئون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں۔ خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیاء۔ اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام ہے۔ جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی شاندار ویڈیو میں۔ جاتے جاتے ہمارے YouTube چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر
فالو لازمی کیجیے، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔